باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ باب ہے جو مناولہ کے بارے میں ذکر ہے اور اہل علم کا علمی باتوں کو لکھ کر بھیجنا اس کے بارے میں ہے۔ محدثین کا احادیث کو آگے بیان کرنے کے مختلف انداز رہے ہیں، ان میں سے دو طریقے گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک استاد کا، شیخ اور محدث کا شاگرد کو پڑھ کر سنانا، استاد احادیث پڑھ کر سنائے۔ دوسرا طریقہ تھا کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے۔ ان دو طریقوں کا تذکرہ پہلے امام صاحب کر چکے ہیں۔ اب مزید دو اور طریقوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، ایک مناولہ اور دوسرا مکاتبہ۔ مناولہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ استاد یا شیخ اپنی تحریر، اپنی احادیث لکھ کر وہ اپنے کسی شاگرد کو، اپنے اعتماد والے آدمی کو دے کہ آپ یہ روایات میرے حوالہ سے آگے بیان کر سکتے ہیں۔ اس شاگرد نے یا اس آدمی نے شیخ کے سامنے بیٹھ کر روایات نہ استاد سے پڑھی ہوں نہ سنائی ہوں، لیکن استاد کو یہ اعتماد ہو کہ فلاں آدمی علم کے اندر مضبوط ہے اور وہ اس لائق ہے کہ وہ روایات آگے بیان کر سکے، تو وہ اپنی روایات کو لکھ کر تحریر کر کے اس کو بھیج دے کہ آپ یہ میرے حوالہ سے، میری سند سے آگے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو مناولہ کہا جاتا ہے۔ اور مکاتبہ سے مراد کہ تحریر لے کر بھیجنا، جس کے اندر یہ بھی مناولہ کا ہوتا ہے کہ براہ راست دے دی جائے، لیکن مکاتبہ کے اندر کچھ یہ فرق ہوتا ہے کہ کسی کے دستی یا کسی اور واسطے سے ان کو پہنچا دیا جائے۔ بہرحال مکاتبہ کے اندر لکھ کر کسی انداز کے اندر بھی اپنے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کو یا اپنے ہم اثروں میں سے کسی کو لے کر بھیج دینا۔ روایات کو لینے اور آگے بیان کرنے کے اور بھی کچھ طریقے ہیں جن کو محدثین نے بیان کیا ہے، جس طرح کہ وجادہ ہے، اعلام ہے، وصیہ ہے، تو امام بخاری نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ دو کا گزشتہ اور دو کا یہاں چار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو چونکہ یہ طریقے احادیث سے ثابت ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام کے اندر بھی علم کے لینے دینے کے یہ طریقے رائج تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ طریقے نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہیں، یہ بعد کی کوئی ایجاد نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی اور لا علمی کی وجہ سے ایسے دعوے کر بھی دیے۔ اب چونکہ کتب حدیث مرتب اور مدون ہو چکی ہیں، اب سندوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی اہل علم کے اندر یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ اجازت الروایہ، یعنی اجازت دے دینا کہ آپ میرے حوالہ سے، میرے واسطہ سے یہ روایات بیان کر سکتے ہیں۔ اب اجازت الروایہ یہ صرف ایک اس عظیم جو سلسلۃ الذہب ہے، روایات کو، احادیث کو بیان کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے، تو اپنے آپ کو اس کے اندر منسلک کرنے کے لیے کہ میں بھی محدثین، احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھلانے والوں کے اندر شامل ہو جاؤں، اس اعتبار سے یہ اجازت و روایہ دیا جاتا ہے کہ ہم اگرچہ ان اپنے اسلاف کی طرح نہ علم میں ہیں، نہ عمل میں ہیں، نہ محنت اور کوشش میں ہیں، نہ دین کی آگے نشر و اشاعت کرنے میں ان جیسے تو ہمارے اعمال نہیں،
ان طرح کی تو ہماری خدمات اور کوششیں نہیں ہیں، لیکن ہم بھی انہی کی لڑی کے اندر منسلک ہو جائیں، پروئے جائیں، تو انہی کے ساتھ ہمارا بھی قیامت کے دن سلسلہ انہی کے ساتھ ہمارا جڑ جائے۔ تو یہ ایک اس شرف کی وجہ سے آج بھی اجازت و روایہ کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے سامعین کو ابتدا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ اس سفر کے اندر جاری و ساری رہیں گے تو سفر کے اختتام پر ہم بھی ان کو اجازت و روایہ انشاءاللہ العزیز دیں گے۔ تو میں 3 بڑے شاخوں سے مجھے اجازت و روایہ کا یہ شرف حاصل ہے، اور وہ پرنٹ شکل میں اجازت و روایہ میری تیار ہے۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ جاری و ساری رہیں گے، آخر تک رہیں گے، تو ان کو ہم وہ اجازت روایہ کی اجازت دیں گے تاکہ وہ بھی اس سلسلے کے اندر اپنے آپ کو پرو لیں۔ دنیاوی طور پر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سند کا نہ کسی حکومتی ادارے میں نہ کسی اور ادارے کے اندر تو کوئی وقت نہیں ہوگی، لیکن محدثین، اہل علم، دین کے نشر و اشاعت کرنے والے، ان کے اندر ہم آ جائیں گے۔ ہم خود تو نیک نہیں ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو پسند ضرور کرتا ہوں، ان سے محبت ضرور رکھتا ہوں، اگرچہ میں ان جیسا نہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہماری بھی نجات فرما دے۔ تو بہرحال امام بخاری اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ما یذکر فی المناولہ، جو مناولہ کا طریقہ ہے کہ شیخ اپنی روایات کسی کو دے کہ آپ یہ روایات بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب اہل العلم بالعلم، کتاب یہاں لکھنے کے معنی میں ہے، اور اہل علم کا لکھنا، علم کو، علمی چیزوں کو لکھنا، الی البلدان، دوسرے شہروں کی طرف، یعنی اہل علم کا علمی باتوں کو لے کر دوسروں کو ارسال کر دینا۔ وقال انس ناسخ عثمان المصاحف، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف لکھوائے، نسخ لکھوانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفے قرآن کے مصحف لکھوائے، بعث بها الی الآفاق، پھر ان کو بھیجا چاروں اطراف، پھر اپنی حکومت کے چاروں طرف مختلف علاقوں کو ان کو بھیج دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تحریر جو ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک ہی قرآن کا مصحف مرتب اور مدون کیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جب قرأتوں کا اختلاف ان کی وجہ سے آپس میں اختلاف شروع ہوئے، تو پھر قریشی قرأت پر 7 قرآن صحیفے لے کر مختلف علاقوں میں روانہ کر دیے گئے، اور ان کو یہ وہاں کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اسی قریشی قرأت کے مطابق قرآن کو پڑھا اور پڑھایا جائے۔ تو لوگوں نے وہ لکھا ہوا قرآن ان کے پاس گیا، اسی پر انہوں نے اعتماد کیا، اسی کے مطابق انہوں نے تعلیم دینی شروع کر دی۔ تو ثابت ہوا کہ لکھی ہوئی تحریر دوسری جگہ بھیجنا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ یقین ہو کہ فلاں بھیجنے والا ہے اور فلاں کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے۔ ورعا عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک بن ذالک جائزا، امام بخاری حوالہ کے طور پر اور بھی چند عظیم محدثین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر اور بعد والوں میں سے یحییٰ بن سعید اور امام مالک بھی اس کو جائز سمجھتے تھے کہ لکھ کر کوئی تحریر دوسرے کی طرف بھیجی جائے اور وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو آگے ابلاغ کرے، اس کو پہنچائے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولہ، حجت اور دلیل پکڑیے بعض اہل حجاز نے مناولہ میں، مناولہ کے طریقے سے دوسرے کو روایات لے کر بھیجنا، اس کے جائز ہونے کو اس روایت سے بھی بعض نے استدلال کیا ہے۔ اہل حجاز کے اندر خصوصی طور پر امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔
حجت و دلیل پکڑیے بعض اہل حجاز نے مناولہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، حیث کاتب لامیر سریت کتاب، جس وقت آپ نے ایک لشکر کے امیر کو خط لکھا تھا، وقالا، اس کو فرمایا تھا، لا تقرأہ، اس خط کو نہ پڑھنا، حتی تبلغ مکان قضا و قضا، یہاں تک کہ تم فلاں فلاں مقام پر پہنچ جائے۔ امیر کو خط دیا، بند خط دیا کہ اس کو اس جگہ نہیں پڑھنا ہوگا، بس کہ اس کو فلاں مقام پر جب پہنچیں گے تو پھر اس کو خود بھی پڑھنا اور اپنے جو ساتھ ساتھی ہیں ان کو بھی پڑھ کر سنانا۔ اس لشکر کا جو امیر تھا وہ عبداللہ بن جحش اسدی، جو زینب جو ام المومنین ہیں ان کا بھائی تھا، اور یہ جنگ بدر سے یہ پہلے کا ایک واقعہ ہے، اس کی طرح اشارہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ بھیجا جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش تھے، اور ان کو ایک بند خط دیا اور کہا کہ فلاں مقام پر جا کر اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور مقام سے بعد وہ وادی نخلہ، یعنی مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی تھی نخلہ، وہاں جا کر تم نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ خط کے اندر عبارت یہ تھی کہ تم نے مکہ کے جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کی نقل و حرکت یہ نوٹ کرنی ہے، وہ کیا آنے جانے کے کیا ان کے پروگرام ہے، تو کیا ان کا آپس کے اندر تجارت کے لیے جانا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کارروائی ہے، یا ان کے کوئی قافلے کوئی آتے جاتے نظر ہوں، تو ان تمام پر آپ نے نظر کرنی ہے، جس کے دوسرے الفاظ کے اندر جاسوسی اور ان کے دشمن کی حرکات و سکنات کو نقل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ان کو بھیجا کہ وہاں جا کر تم نے یہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے بھی یہ ثابت کیا، اچھا آگے بھی یہ فلما بالغ ذالک المکان، جب اس جگہ پہنچے، قارأہ علی الناس، اس نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اپنے جو ساتھ ساتھی تھے ان کو پڑھ کر سنایا، وَأَخْبَرَهُم بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطلاع اور خبر دی۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی تحریر کر کے کوئی چیز دے تو اس تحریر پر اعتماد کیا جائے گا، جس طرح کہ آپ نے خط تحریر کر کے دیا، نہ امیر کو پڑھ کر سنایا نہ اس کے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا، اور خط کو کہا کہ فلاں جگہ جا کر پڑھنا ہوگا، انہوں نے وہاں جا کر پڑھ کر اس کے مطابق عمل کیا، تو ثابت ہوا لکھ کر دی ہوئی تحریر وہ قابل اعتماد جب تحریر ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، اس کو پڑھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو آگے ابلاغ کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 64 ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب، صالح سے مراد صالح بن کیسان اور ابن شہاب سے مراد امام زہری ہیں، ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ بن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خبر دیتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعث بکتابہ بھیجا اپنا ایک خط دے کر، اپنی تحریر دے کر، رجل ایک آدمی کو، آدمی سے مراد یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وَأَمَرُوا أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور اس کو حکم دیا کہ یہ خط آپ بحرین کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، عظیم، ان کا جو وزیر اعلیٰ کہہ لیں، اس کو یہ آپ دے دیں۔ فَدَافَعُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ، جو بحرین کا وزیر اعلیٰ تھا، اسے اس خط کو آگے پہنچا دیا إِلَى کسرا کی طرف۔ تو یہ خط دے کر آپ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیا، اور خط کی تحریر کا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف خط لے جا کر انہوں نے جو بحرین کا جو بڑا تھا آدمی تھا اس کو دے دیا، اس نے آگے جو ان کا بڑا بادشاہ تھا کسرا اس کو دے دیا، جس کا نام خسرو پرویز بیان کیا جاتا ہے۔ فلما قارأہ مزقہ،
جب اس نے خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط دعوت پر مشتمل تھا، اسلام کی طرف اس کو دعوت تھی، لیکن اس بدبخت نے خط پڑھتے ہی نبی کا وہ خط مبارک تھا اس کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، میرا خیال یہ ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی فرمایا۔ فَحَسِبْتُ کہنے والے یہ امام زہری ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کو خبر پہنچی کہ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا ہے تو پھر آپ نے بد دعا کی۔ دعا علیہم، دعا کا صلہ علی ہے تو اس کا معنی بد دعا کرنا، پھر بد دعا کی ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا بد دعا تھی؟ ان یمزق کل ممزق، یہ کہ وہ چیر کر رکھ دیے جائیں، کلی طور پر چیر دیے جانا، مزق کسی چیز کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ آپ نے بد دعا کی کہ اے وہ بدبخت جس نے میرے خط کو اس کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اللہ اس کو، اس کی حکومت کو، اس کے نظام کو اسی طرح پھاڑ کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ ظاہر ہوا کہ وہ خسرو پرویز، اس کو اس کے بیٹے نے شیر وے اسی نے اس کو قتل کیا، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو باپ کو کچھ شبہ تھا کہ میرا بیٹا میرے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگا کر میں خود برسر اقتدار آ جاؤں، یہ دنیا کے عہدے ہیں ہی ایسے، اس کے اندر نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا جاتا نہ کسی اور کا، اس کے اندر صرف اپنے آپ کو اونچا کرنا، اپنا نام پیدا کرنا، یہ ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اس کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا میرے بارے میں کوئی بدنیتی رکھتا ہے تو اس نے بھی اس کا حل سوچا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی سخت قسم کے زہر لے کر اس کو ایک شیشی کے اندر ڈال کر اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ قوت با کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تھی وہ زہر، لکھ دیا کہ قوت با کی قیمتی یہ میڈیسن دوائی ہے۔ جب شیر وے نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی طریقے سے قتل کر کے اس کو ٹھکانے لگا کر خود برسر اقتدار آ گیا، تو چند ایام کے بعد اس نے اپنے باپ کا وہ خزانہ کھولا جس کے اندر بڑی قیمتی اشیاء تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کو وہ بڑی خوبصورت وہ شیشی نظر آئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ قوت با کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرا باپ یہ دوائی استعمال کرتا تھا، اسی لیے تو وہ کئی عورتوں سے تعلقات بھی قائم کر لیتا تھا، تو آج رات میں نے بھی یہ مشغلہ چلانا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ دوائی لی، رات کو استعمال کی تو زہر تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اس پر خسرو پرویز نے یہ اپنا انتقامی کارروائی کا کیا تھا، اگر یہ مجھے ٹھکانے لگا کر برسر اقتدار آئے تو رہے یہ بھی نہ۔ چند ایام کے بعد وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گیا۔ پھر خسرو پرویز کی جو بیٹی تھی وہ برسر اقتدار، اور خاندان کا تو کوئی آدمی رہا نہ، تو بیٹی تھی وہ اقتدار پر آئی، اور اسی کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا رہنما وہ عورت کو بنا لے۔ چنانچہ وہ عورت جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، چند ایام کے اندر ان کی پوری وسیع و عریض حکومت کا شرازہ بکھر گیا، اور بالکل وہ تار ہو کر رہ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مناورہ اور مکاتبہ اس سے دونوں ثابت ہوئے کہ آپ نے خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیا اور کہا کہ آگے یہ بحرین کا جو بڑا ان کا آدمی اس کو دیں اور وہ آگے کسریٰ کو دے۔ تو ثابت ہوا کہ تحریر لے کر اس کو آگے پہنچانا اور آگے والوں کا اس پر اعتماد کرنا، یہ پہلے پرانے دور سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور محدثین بھی اسی طریقے کو اپنا کر روایات کو آگے مناولے کے طور پر دیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 65، حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبداللہ
عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ ہے۔ قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک قال کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔ لکھنے سے مراد لکھوانا ہے، یہ اسناد مجازی ہے۔ آپ جو عبارت وغیرہ خطوط وغیرہ دوسروں سے لکھواتے تھے، آپ نے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔ فقیل لہو، تو آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، جن کو آگے خط بھیجا جا رہا ہے وہ نہیں خط لیتے مگر مہر شدہ، جس کے اوپر مہر ثبت ہو وہی خط لیتے ہیں۔ اصل کے اندر جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی تو اب مشرکین کی طرف سے تو آپ امن میں تھے، تو آپ نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کا رخ دوسرا تبدیل کیا کہ مختلف بادشاہوں اور سلاطین کی طرف خطوط لے کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک مسلمان ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اگر ایک دروازہ بند ہے تو دوسرا دروازہ کھلا ہے۔ تو پہلے جہاد والا طریقہ تھا، اگر انہوں نے صلح کر لی کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو جب ادھر سے امن ہوا تو آپ نے مختلف بادشاہوں کی بعد مختلف عمراء کو خطوط لے کر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ تحریر خط لے کر دعوت و تبلیغ کا یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو یہ بھی ایک ابلاغ کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لوگ یہاں غلط قسم کی چیزیں ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کے استعمال کر رہے ہیں، ان جدید آلات کو بیہودہ اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وسعت کے مطابق اس نیٹ پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کو بھر دیں، اسلامی لٹریچر سے، اسلامی تعلیمات سے اس کو بھریں۔ تو اور نہیں تو ایک آدمی کے پاس موبائل ہی ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ روزانہ قرآن کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ یہ سینڈ کر دے۔ اس کا 200 ساتھی ہے، 400 ساتھی ہے، ان کو سینڈ کر دے، وہ آگے کریں گے اور ایک آیت جو کئی ہزاروں تک پہنچے گی۔ کوئی جو ہے وہ بلوغ المرام شروع کر دے، بلوغ المرام کی پہلی حدیث، ایک حدیث اور اس کا ترجمہ، روزانہ بس اتنا کام کرے تو چلو 2 سال 4 سال کبھی تو تکبیر تک پہنچے گا۔ کوئی مشکات کو شروع کر دے، کوئی صحیح البخاری، کوئی صحیح مسلم، کوئی نماز کا طریقہ، کوئی غسل کا طریقہ، کوئی نکاح کے، کوئی طلاق کے، یہ بہت سارے احکام اور مسائل ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کاروبار کے، ناجائز کے۔ تو ایک ایک سینڈ کرنا اگر مختلف ساتھی اپنے ذمہ لے لیں تو جہاں باقی اسلام کے خلاف اور اسی طرح فوش قسم کے گانے اور فوش قسم کی تصاویر جہاں آتی ہیں تو وہاں ہمارے قرآنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی فرامین آئیں تو کتنی ممکن ہے کہ ہمارے 1 سال 2 سال کے محنت سے کہ 2 4 5 7 آدمی راہ راست پر آ جائیں۔ تو کم از کم چلو ایک بھی نہ آئے تو ہمارا صلہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے اسی سلسلے کے لیے ہم نے بھی یہ تفہیم صحیح البخاری شروع کی ہے، ورنہ ہم کہ بہت علمی طور پر تو نہیں کہتے کہ یہ ہم بہت یہ باقی بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس کے اندر تھوڑا سا یہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی علم کا پیاسا اس کو کوئی چند گھونٹ اس کو علم کے مل ہی جائیں۔ بہرحال ساتھی ایک ذوق اور شوق رکھیں، آگے اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً جو سامعین سن رہے ہیں، جو مستقل یہ ہمارے پروگرام میں شریک، وہ بھی جو مستقل نہیں ہے ویسے ہی وہ پرائیویٹ طور پر سن لیتے ہیں، تو یقیناً ان کے آگے بہت سارے ساتھی ہوں گے، سینکڑوں میں بھی اور ہزاروں میں بھی آپ کے آگے تعلق والے ہو سکتے ہیں جو نیٹ پر بیٹھے ہیں، موبائل پر ہیں۔ تو آپ ان تمام کو یہ آگے سینڈ کر دیا کریں، تو اور اگر خود نہیں تو دوسرے کی ایک تیار شدہ چیز کو آگے سینڈ کرنے کے اندر بھی آپ اس نیکی اور اجر و ثواب کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ میں
ان تک میں ابلاغ نہ کر سکوں، اور جو آپ ساتھی ہیں آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں جنہوں کو دین کی کبھی ہوا بھی نہیں بیچاروں کو پہنچی، دین سے بہت ہی دور ہیں، ایسے علاقوں میں بیٹھے ہیں جہاں دین کا پہنچنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، تو میری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، کسی اپنے کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے، کسی گلی محلے کے تعلق کی وجہ سے، یا ویسے موبائل پر تعلق ہونے کی وجہ سے کوئی تعلق بنا ہے، اس بہانے آپ یہ سینڈ کر دیں، تو اگر ایک آدمی بھی آپ کے کرنے پر، ہدایت پر، سیدھے راستے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نجات کا شاید اسی کو ذریعہ بنا دے۔ تو بہرحال اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے بھی شروع کیا ہے کہ آج کے دور میں اس کی ایک ضرورت ہے، ورنہ ہمیں یہ تصویر اور یہ بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تصویر کو دلی طور پر میں ناپسندی کرتا ہوں، لیکن ایک مجبور ہو کر اگر ہم اس میدان کے اندر اتنا حصہ بھی نہ ڈالیں تو یہاں پورا کا پورا کفر اکٹھا ہو جائے گا، چاروں طرف کفر کے یلغارے ہیں، تو قیامت کے دن ہم کہیں اللہ کے دربار میں اس جواب یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یا کفر کا اتنا کام ہو رہا تھا تو تم نے دین کا حصہ کیا ڈالا، تو ہم بھی تھوڑا سا یہ کیا ایسے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے خطوط کے ذریعے یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا، خط لکھوایا، تو آپ ارسال کرنے لگے، بھیجنے لگے، تو بتلایا گیا کہ جن لوگوں کی طرف بھیجا جاتا وہ سٹیمپ کے بغیر، مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے، کیونکہ جب مہر لگی ہو تو یہ یقینی بات ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، تو ورنہ ویسے کاغذ پر لکھی ہو تو کوئی اپنی طرف سے بھی اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر یہ مہر کا، سٹیمپ کا ایک سرکاری خطوط کے لیے اہتمام کیا جاتا۔ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ، آپ نے بنوائی چاندی کی انگوٹھی، نقش ہو جس کے اندر آپ نے نقش کرا دیا محمد رسول اللہ، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے نقش کرایا، اور اس کی احادیث کے اندر وضاحت بھی آتی ہے کہ سب سے اوپر اللہ کا لفظ اللہ، اس کے بعد لفظ رسول، اس کے نیچے لفظ محمد، کیونکہ انگوٹھی کا جگہ تو بڑی تنگ سی ہوتی ہے، تو تینوں ایک لائن میں تو نہیں لکھے جا سکتے تھے، تو اوپر نیچے یہ 3 حروف کو اوپر نیچے لکھ دیے گئے اس انداز کے اندر۔ تو آج بھی یہ انگوٹھی مختلف آپ تحریرات میں مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں، آج بھی اس کا نقش موجود ہے۔ نقش کرایا آپ نے اپنی انگوٹھی میں محمد الرسول اللہ کا لفظ ہے، کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، راوی کہتے ہیں گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں اس انگوٹھی کی چمک جو آپ نے ہاتھ میں پہنی تھی، وہ پورا نقش واقعہ جو میرے دل کے اندر ایسے جمع ہوا ہے، جب وہ انگوٹھی پہن کر آپ پہلی دفعہ چاندی کی انگوٹھی جس کے اندر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا آپ پہن کر آئے، اور اس کی چمک ابھی تک میرے ذہن میں، میرے قلوب و اذہان کے اندر جمی ہوئی ہے، پورا نقشہ میرے سامنے ہے۔ کأنی انظر، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، الی بیاضہ فی یدہ، اس چاندی کی سفیدی کی چمک اس کا آپ کے ہاتھ میں۔ فقلت لقتادہ تھا، میں نے قتادہ سے پوچھا، یہ سوال کرنے والے شعبہ ہیں، امام شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا، من قالا نقش محمد رسول اللہ، یہ بات کس نے کہی ہے کہ آپ نے جو نقش کروایا تھا، تحریر کروائی تھی، وہ محمد رسول اللہ کے لفظ تھے، یہ آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ قال انس، تو حضرت قتادہ فرمانے لگے یہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتلائی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام شعبہ کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قتادہ کی تدلیس جو ہے، کیونکہ قتادہ جو ہے ان کے بارے میں تدلیس کا وہم ہے، اور وہ ان سے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ تدلیس کا وہم ختم ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کس سے سنا؟ تو جب انہوں نے صراحت کر دی کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ تدلیس والی جو ایک وہم تھا، جو کمی تھی، وہ زائل ہوگی، ختم ہوگی۔ یہ روایت امام بخاری اور بھی 7 جگہ یہی روایت لائی ہیں۔ ثابت سے یہ ہوا کہ آپ نے خط لکھا، تو خط لکھنے کا اعتبار کیا گیا، تو ثابت ہوا کہ یہ مناولہ، یہ مکاتبہ، اس طریقے سے
تحریرات کو لینے دینے کا رواج یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا، صحابہ کرام بھی اس طریقے سے علمی باتیں اگر لینے دینے کا طریقہ یہ جاری ساری رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جن غیر مسلموں کو آپ خط بھیج رہے ہیں وہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے، حالانکہ آپ نے یا صحابہ کرام نے یا عرب علاقوں کے اندر یہ مہر کا رواج نہ تھا، لیکن جن بیرون ملک دوسری حکومتوں کی طرف خط آپ بھیج رہے تھے ان کا رواج یہ تھا کہ وہ مہر لگی ہو تو تب قبول کرتے تھے، چنانچہ آپ نے بھی مہر بنائی اور وہ سٹیمپ لگا کر آپ نے بھیجا۔ تو ثابت ہوا کہ ایسی چیز جو کسی غیر مسلم کا شعار نہیں ہے، خاص علامت نہیں ہے، تو اگر مسلمان بھی اس کو اپنائیں جس میں فائدہ ہے تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی چیز غیر مسلموں نے ایجاد کی ہے تو ہم کہیں یہ غیر مسلموں کی ایجاد ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہ یہ نہیں ہے۔ اب یہ الیکٹرانک کتنی چیزیں ہیں تو یہ غیر مسلموں کی ایجاد شدہ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح کہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تو صرف ایک ان کا خاص شعار ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، جو اس کو اختیار کرتا وہ دور سے وہی سمجھا جاتا ہے کہ وہی انہی کے نظریے والا ہے، انہی کے عقائد و نظریات والا، وہ اس شعار سے بچنا چاہیے۔ باقی جو رہنے سہنے کی زندگی کے انداز ہیں، باقی جو ہے لکھنے کے پہلے کتابی انداز اور تھا، اب کتابوں کے لکھنے کا انداز، اب تمام کمپیوٹر کے ذریعے تحریرات ہو رہی ہے، تو یہ غیر مسلموں کی ایجادات سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی حرج اور حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بعد جو ہے وہ تقوی کے کوئی زیادہ ہی اونچے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ غیر مسلموں کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہی پسند نہیں کرتے۔ ہاں جو اگر بائی کاٹ والی جو شکلیں بسا اوقات ہوتی ہیں، جو نبی کے خاکے بناتے ہیں، اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوری قوم اگر یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے بائی کاٹ کریں تاکہ ان کو ایک اپنی اس غلطی کا احساس ہو اور ان کی جو مصنوعات ان کے استعمال نہ کریں، تو یہ تو اچھی بات ہے، ایک اسلامی غیرت ہے۔ لیکن انفرادی طور پر اگر کوئی غیر مسلم کی ایجاد شدہ چیز ہے جس کے اندر ہم امت مسلمہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے یہ انگوٹھی جو ہے یہ مہر بنانا اگرچہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، لیکن یہ نفع والی چیز تھی، اچھی چیز تھی، اس کے اندر واقعی یہ یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی، اس اعتبار سے مہر بنانا اچھا کام تھا، تو آپ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔